حضور کے دین کے لیے اور حضور کے مشن کے لیے جس وقت پیسہ دینے کی بات آئی، عموماً لوگ باتوں کی حد تک بڑے بیلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، اس کو حدیث پاک میں جیش الاسرہ بھی کہا گیا ہے۔ جیش الاسرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بھوک کا لشکر۔ ایسے دور میں وہ لشکر تیار ہوا کہ جب فصلیں تیار تھیں اور یوں سمجھیں کہ 13واں مہینہ لگا ہوا تھا، بڑولے خالی تھے، بھوک کا دور تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جان نثاری کے ساتھ اپنی امت کو ذہن یہ دیا اور ان کو کہا کہ تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے کچھ اکٹھا کریں، صدقہ دیں، کچھ نہ کچھ جو ہو سکے وہ کریں۔ بہت حضور نے جد و جہد کی، تو صحابہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن لینا تو وہی تھا جو توفیق تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب میرے گھر میں مال کافی ہے، اور میں آج جس وقت جان نثاری کروں گا نا تو میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں ان سے زیادہ دے دوں گا۔ اور یہ بھی کیا خوبصورت جذبہ ہے، حضور کے صحابہ میں شوق یہ نہیں تھا کہ اونچی کوٹھی کس کی ہے، زیادہ اونٹ کس کے ہیں، زیادہ بڑا کاروبار کس کا ہے، زیادہ بیٹے کس کے پاس ہیں۔ ان صحابہ کا آپس میں مقابلہ دنیاوی مال و متاع پر نہیں ہوتا تھا، ان کا مقابلہ نیکیوں میں ہوتا تھا کہ نفل کون زیادہ پڑھتا ہے، استغفار کون زیادہ پڑھتا ہے، اور حضور کے دین کے لیے خیرات زیادہ کون کرتا ہے۔ یہ ان کا شوق تھا۔ تو عمر بن خطاب نے گھر کا آدھا سامان لیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ حضور کے ارد گرد حضور کے اصحاب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب سامان کی کثرت دیکھی نا تو بڑے خوش ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے حضرت عمر بن خطاب کی طرف، فرمایا عمر آج کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے گھر کے مال کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا احسنتا، احسنتا، بہت اچھا کیا تم نے، بہت خوب۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ گھر میں جتنا سامان تھا نا، جتنا سامان وہ جیسے آ سکتا تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی سوئی یا کوئی کیل بھی ایسا نہ رہ جائے جس کو میں حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کروں۔ جب لے کے آئے تو حضور نے دیکھا تو پوچھا، فرمایا میرے دوست اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا جواب ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے محبت کی سند بن گیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں جو نظم لکھی ہے نا صدیق، اس کا آخری شعر یہی ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں ہے نا وہ کافی ہے، اگر میرے گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول ہو تو مجھے اور کیا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو صوفیاء ہیں، جن کا طرز زندگی حضور کی سنت اور سیرت کے مطابق ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس فرمان کو صوفیوں کا جملہ کہا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اس وقت یہ جو جملہ ارشاد فرمایا تھا نا، یہ صوفیاء کے لیے، صوفیاء کے یہ امامے کا تاج ہے کہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو کبھی اپنے مال کے ساتھ یا اپنی جان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کنجوسی نہیں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو اور ابوبکر پیچھے رہ جائے۔